ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیاض صوفی ٹاون چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس روبرو پروگرام میں ہم مختلف شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں لاتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لائف کے بارے میں، ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ آج ہم نے اسی سلسلے میں مدعو کیا ہے ایک نوجوان شخصیت کو جو بہت ہی کم عرصے میں مقبول عام ہوئے نعت خوانی نواخوانی کی دنیا میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آصف علی کشمیری کی۔ ان سے ہم روبرو ہو کے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی لائف کے بارے میں، ان کی جو باقی مصروفیات ہیں ان کے بارے میں۔ آصف علی کشمیری صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے روبرو پروگرام میں۔ آپ سے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ کی جو پیدائش ہے کہاں پہ ہوئی، آپ کی تعلیم کس طرح ہوئی اور کہاں پہ ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المتقین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ٹاؤن چینل کی پوری ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں، شکریہ، جنہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس پروگرام روبرو میں آپ سب سے مخاطب ہونے کا ایک موقع فراہم کیا۔ جی فیاض صاحب، میری جو پیدائش ہے، میں ضلع بڈگام کے ایک گاؤں لکھری پورہ بڈگام میں پیدا ہوا ہوں جی، اور جو میری مروجہ تعلیم ہے وہ میں نے ضلع بڈگام کے جو لکی اسٹار پبلک ہائی اسکول ہے وہاں پہ حاصل کی جی۔ اس کے بعد میں نے ہائر سیکنڈری جو تعلیم ہے وہ میں نے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں حاصل کی جی، اور اس کے بعد میں نے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی میں بیچلرز کمپلیٹ کیا جی، اور کرنٹلی میں انٹرنشپ کرنے جا رہا ہوں وہ SMHS میں۔ جی جی آصف صاحب، آپ سے یہ جانیں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننے چاہیں گے اور میں خود بیسیکلی جاننا چاہتا ہوں، جی آپ کا جو یہ نعت خوانی اور نواخوانی کا شوق ہے کیسے آپ کے دل میں پیدا ہوا؟ جی بیسیکلی اگر میں اپنی زندگی کے ماضی پہ نظر ڈالوں، بچپن سے ہی میرے جو والد محترم ہے وہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بچپن سے ہی میرے گھر میں مرثیہ خوانی نواخوانی کا سلسلہ موجود تھا۔ جی، میرے والد محترم ایک ذاکر کے ساتھ ساتھ شاعر و شاعری میں بھی ان کا ہاتھ تھا جی، تو اس وجہ سے میرے اوپر ایک اثر پڑا اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں اپنی زندگی میں ایسا ہی کچھ کروں۔ جیسا کہ آپ نے کہا ابھی کہ آپ کے جو والد محترم ہیں وہ ایک مرثیہ خوان ہے، مرثیہ لکھتے ہیں، شاعر بھی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اسی ورلڈ میں دنیا میں جانا چاہے، مرثیہ کی دنیا میں جانا چاہے، تو آپ اس نواخوانی نعت خوانی کی دنیا میں کیسے آئے؟ جی بالکل، میری پیدائش 21 اکتوبر 1998 میں ہوئی ہے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد تقریباً 4 یا 5 سال کا میں تھا جب میں نے پہلا مضمون کربلا مجھے یاد تھا۔ جی، اس کے بعد میری کوشش تھی کہ میں اپنے جو اس فن کو ہے میں اس کو آزماؤں، لیکن قسمت میں میری نواخوانی کا لکھا ہوا تھا تو میں اس فیلڈ میں چلا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب میں بچپن میں مجالس میں جاتا تھا وہاں میں ہارڈلی، یا تو میں جو ہماری مجالسوں میں جو ہمارا طریقہ ہے وہاں میں دوسرے یا تیسرے دائرے میں موجود ہوتا تھا۔ پھر میرے جو آبائی علاقہ ہے وہاں کے جو عوام ہے انہوں نے مجھے دیکھ کے، مجھ میں ایسی چیزیں دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ نواخوانی میں آئے، اور میں نواخوانی میں چلا گیا اور اس کے بعد وہاں سے میرا نواخوانی کا سلسلہ کنٹینیو ہوا۔ جی، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم، جو نوا ہے آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ مطلب جو حسینی دائرہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ جی دیکھیے، بالکل جب میں بچپن میں مرثیہ خوانی جو ہوتی تھی، جب میں بچپن میں مرثیہ مضمون یاد کرتا تھا، اس کے بعد میرے گھر میں اپنا ایک روم تھا، وہاں پہ ایک شیشہ لگا تھا، میں اس شیشے پہ جا کے زور زور سے مرثیہ پڑھتا تھا اکیلے، جی اسی طرح سے نوحے، جی اور اس کے بعد
جب میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھا اس کے بعد اس ٹائم مجھے یہ موقع حاصل مجھے یہ شرف حاصل ہوا جی اور میں نے جلوس حسینی علیہ السلام میں شرکت کی اس ٹائم مطلب ایز اے نوا خان جی حالانکہ میں بچپن سے ہی جلوسوں وہ اپنے علاقے لکھری پورہ سے کی جی جی بالکل جی لکھری پورہ سے ہی جی تو اس کے بعد میں نے پہلے جلوسے میں جو ہمارے ہاں جلوس شب عاشورہ کے دن نکلتے ہیں اس دن میں نے اپنے آبائی گاؤں کے جو جلوس ہے اس میں ایز اے نوا خان میں نے شرکت کی اور وہاں سے ایز اے نوا خان میری زندگی کا سفر شروع ہو گیا. آصف صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کس شاعر کا کلام آپ نے پہلی بار پڑھا جو منظر عام میں لایا؟ جی بالکل بالکل. جب میں پہلی بار نوا خانی کے اس سفر میں جب پہلی بار میں وہاں اس دائرے میں چلا گیا ہمارے علاقے میں جو کہ قابل احترام جناب حاجی غلام حسین میر صاحب ہے جی ان کا کلام میں نے پہلی بار پڑھا جی اور اس کے بعد وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آگے آگے میں چلتا گیا جی اس کے بعد بہت سارے شعراء کے میں نے کلام پڑھے جس میں زیادہ تر کلام میں نے محترم جناب نثار بڑگامی صاحب کے کلام پڑھے میں نے. جی جی آپ کی جو پر اثر آواز ہے میٹھی آواز ہے لوگ آپ کو اتنا اس آپ کی آواز سے پیار کرتے ہیں جی کیا راز ہے اس آواز کا؟ جی بالکل یہ مولا کا کرم ہے مجھ پر ورنہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا ہوں جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹائم جو بھی ہوں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہوں اور مولا علیہ السلام نے جو مجھ پر کرامات کیے ہیں ان کی وجہ سے ہوں. جی اگر میں اس چیز آپ کا جو سوال ہے کہ آپ کی آواز میں یہ مطلب کیا چیز ہے جو لوگ آپ کی آواز کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. میں تو اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا بیسٹ ان کے سامنے پیش کروں جی اور وہ بھی خلوص کی نیت سے. جی جی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں نے میرے کلام کو پسند کیا اور اس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اب میری یہ دعا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں میرے جو سارے کلام ہیں یہ قبول ہو. جیسا آپ بہت ہی کم عرصے میں آپ مقبول عام ہوئے خاص کر ہماری اس بڑگام میں تو وہ کلام جو آپ نے پڑھا تھا جس کی وجہ سے آپ اتنے مقبول ہوئے وہ بھی بہت ہی کم عرصے میں جی جی تو وہ کلام کن کا تھا؟ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ابھی جی وہ کلام پڑھے 2-4 مصرے اس میں پڑھے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے. جی دیکھیے کلام جب میں بچپن میں اس فیلڈ میں آیا تھا اس ٹائم لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. جی میرے اندر ایک بچپنا بھی تھا. جب میں کسی نوا خان کو سنتا تھا تو مجھے اندر سے ایسا لگتا تھا شاید اگر اس نوحے کو یہ اس طرح پیش کرے گا تو یہ اس سے اور اچھا ہوگا. لیکن میں نے آپ سے بھی فرمایا کہ وہ شاید میرے اندر ایک بچپنا موجود تھا. پھر میں اس اپنی جو اس ایبلٹی کو میں نے استعمال کیا یوٹیلائز کیا آگے بڑھتا گیا. پھر کچھ ٹائم کے بعد جو کہ پہلا کلام جناب محترم نثار بڑگامی صاحب نے بہت پہلے پڑھا تھا جس کا ٹائٹل دی فریادہ زینب جی ہے وہ اس کے بعد ایک بار پھر سے میں نے پڑھا اور وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ حالانکہ مجھ سے بھی بہتر انداز میں لوگوں نے پیش کیا تھا پر یہ مجھے اس کا راز نہیں پتا کہ لوگوں نے جب میں نے اس نوحے کلام کو آگے لایا تو مجھے اس کا راز نہیں پتا کہ آپ کا مطلب ہے کہ اس کلام کی وجہ سے جی آپ مقبول عام ہوئے. میں مقبول عام ہوا ورنہ لوگوں کو مجھے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. جی جب یہ کلام دی فریادہ زینب میں نے پڑھا تھا بیسیکلی لوگ اس سے پہلے بھی اس کلام کو پڑھتے تھے لیکن جو ایک کلام کو آرام سے پیش کرنے کا ہنر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دائرے میں پڑھتے ہیں ہمیں اپنے جو ایبلٹیز ہے ہمیں اپنی وائس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی اس سے پہلے بھی میں نے وہ کلام سنا تھا لیکن میں نے جب لوگوں کو وہ کلام پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. جی جو ٹائم اس نوحے کو چاہیے وہ یہ نہیں دے رہے ہیں. جی پھر تقریباً 2017 میں وہ کلام میں نے پڑھا
اور اللہ کا شکر ہے وہ بہت ہی پاپولر ہوا یہاں ہمارے مین ٹاؤن میں بھی اور دوسرے بہت ساری جگہوں پر بھی لوگوں نے اسے پسند کیا جی. اور تقریباً میرا خیال ہے آج جہاں بھی اس نحوے کو پڑھا جاتا ہے اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں نے وہ پڑھا تھا. یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا. ہم نے آپ سے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ابھی جی اس نوا میں سے اس کلام میں سے جو آپ کی مطلب آپ کے جو عام ہوئے یا مقبول عام ہوئے جس نوا کی وجہ سے ہمارے ناظرین کو سننا چاہیں گے اور میں خود بھی سننا چاہوں گا, اس میں آپ کچھ مصرے عرض کیجیے. جی بالکل. فریاد زینب شاہ مدینہ دگما زخمن چھے دی فریاد زینب شاہ مدینہ دگما زخمن چھے کن کن یہ تمو بائی در دلو کن کن یہ تمو بائی در دلو یہ لیا فیرت ذل جنا بڑھ بڑھ گئی ودن ایک صدا بڑھ بڑھ گئی ودن ایک صدا یہ لیا فیرت ذل جنا بڑھ بڑھ گئی ودن ایک صدا بڑھ بڑھ گئی ودن ایک صدا برپا گو محشر ژوپر وچھنس خالی زینس دگما زخمن چھے کن کن یہ تمو بائی در دلو کن کن یہ تمو بائی در دلو. جزاک اللہ. ابھی دل خوش ہوا ہمارا, مجھے امید ہے کہ ناظرین کا بھی دل خوش ہوا ہوگا. اچھا آصف علی کشمیری صاحب, آپ نے جو ایک آصف علی کشمیری رکھا ہے مطلب اس کے پیچھے کیوں رکھا ہے کشمیری؟ جی بیسیکلی اس میں میرا ایک اسٹرانگ ریزن ہے, وہ میں چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچے. بیسیکلی نواخوانی میں خاص کر اور نعت خوانی میں بھی آج تک میں امید کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے سوالوں میں یہ بھی ایک سوال ہو کہ آپ نے نواخوانی کو ہی کیوں چنا. میرے باپ بھی میرے جو والد محترم ہے وہ بھی ایک شاعر ہے, میرے جو بھائی ہے خادم علی صاحب وہ بھی ایک شاعر ہے. تو میں نے شاعر و شاعری کی دنیا میں اپنا جو ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو آپ کے والد محترم ہیں, آپ کے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب ہے, ان کا فل سپورٹ ہے بے شک نواخوانی کے ورلڈ میں. بالکل. اچھا یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا, آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ مجھے میوزک کی ورلڈ میں جانا چاہیے اتنی اچھی آواز لے کے؟ جی بالکل, میں اس سوال پہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کا سوال جو تھا اس پہ میں تھوڑا زور دوں گا. جی کشمیری کیوں میں نے رکھا؟ بیسیکلی جب بھی میں نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ چاہے وہ نعت ہے یا نوحہ ہے یا منقبت ہے وہ سرچ کیا, میں نے بہت قلیل جو کشمیری کلام ہے وہ دیکھا جو کہ کمزوری ہے. ہمارے کشمیر میں اتنے بہترین شعراء موجود ہے جنہوں نے آلریڈی اتنا سارا کلام لکھ کے چھوڑا ہے, لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ کلام ہی بن کر رہ گیا, انہی کتابوں پہ رہ گیا, لوگوں تک وہ کلام نہیں پہنچا. آپ خود جانتے ہیں جب ہمارے یہاں محرم کے جلوس نکلتے ہیں میکسیمم آج ایک جیسا فوبیا جیسا پیدا ہوا ہے, لوگ زیادہ تر اردو کلام کو پڑھتے ہیں. میں نے خود بھی پڑھا ہے کیونکہ جب لوگ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ اردو کلام ہمیں سنائیں تو میں سناتا ہوں. لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کشمیری کلام کو پڑھیں, کیونکہ ہم مادری زبان ہماری کشمیری ہے اور ہم کشمیری ہے تو ہم کشمیری نوحے ہی پڑھنا چاہیے ہمیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے نوحے پیش کرتے ہیں ہمارے نحو میں بکا ہوتا ہے, ہمارے نحو میں آہوزاری ہونی چاہیے, اور ہمارے نحو میں صدائیں ہوتی ہے جن سے ایک انسان ایک ازادار جب ان نحو کو سنتا ہے, خاص کر میں کشمیری ازادار کی بات کرتا ہوں, اس کے دل پہ ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ازاداری اور جلوسوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے غم پہ کچھ آنسو بہائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے جو اردو کلام یہاں پہ پیش کرتے ہیں
ہمارا 100% فوکس ہوتا ہے کیا ہم سینے پہ ماتم کرتے ہیں کہ نہیں. جی. لیکن ہارڈلی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا فوکس ہوگا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ نہیں, جی. کیا میرے دل پہ کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں. جی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ہمارے جو مجھ سے بھی اچھے نوح خان ہیں ان کو اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے. جی. اور میری طرف سے بھی یہی گزارش رہے گی جو کہ مجھ سے بھی تمام اچھے نوح خان ہیں جو کہ اچھے سے اردو کلام پڑھتے ہیں, وہ یہ کوشش کرے کہ ہم کشمیری کلام پڑھیں. جی. کیونکہ اگر وہ کشمیری کلام نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جو شعراء ہے جنہوں نے آلریڈی کشمیری کلام لکھا ہوا ہے وہ یہ کلام لے کے کہاں جائیں گے, کن کے پاس جائیں گے. صحیح. اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. صحیح. جی بالکل. دوسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, جو آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا ہے جو آپ کی آواز ہے, آپ کی میٹھی آواز ہے, پر اثر آواز ہے, جی جی, اس کو میں میوزک کی ورلڈ میں لے کے جاؤں, کبھی شوق پیدا ہوتا ہے آپ کو ایسا؟ جی دیکھیے, میری زندگی کا مقصد تھا جو آپ کہہ رہے ہو میوزک کی ورلڈ میں. اگر ہم آپ کے حساب سے میوزک میں ایک کرسی ہے میوزک کی, مطلب آپ ایک سیٹ وہاں پہ اگر آپ حاصل کرتے ہو میوزک ایز اے میوزیشین, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس سے بڑی کوئی کرسی ہے ہی نہیں. تو مجھے اس کے بعد کیا چاہیے؟ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اس کرسی سے بڑھ کر کوئی کرسی ہے ہی نہیں. صحیح. یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے. اگر وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں ایز اے میوزیکل ورلڈ میں جاؤں گا اور لوگ مجھے میں فیمس ہو جاؤں گا, لوگ مجھے قبول کریں گے, جی, تو یہ اس کا اپنا رد عمل ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ نوح خانی اور امام حسین علیہ السلام کے کلام کو پیش کرنا, نعت خوانی, اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. جی جی بالکل. تو نعت خوانی, نوح خوانی, منقبت جو آپ نے چنی ہوئی ہے, سچ میں بہت دل بہت خوش ہوا ہے سن کے. شکریہ. تو دوسرا یہ آپ سے جانیں گے, جو حال ہی میں آپ کا ایک نوا ریکارڈ ہوا تھا جو ٹاؤن چلن ٹیم نے ریکارڈ کیا بے شک, اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو بہت ہی کم ٹائم میں وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے وہ جو کلام تھا کس نے لکھا تھا, تو اس کے بارے میں ذرا بولیں گے آپ. جی دیکھیے, وہ کلام جناب اختر حسین میر صاحب نے لکھا تھا. جی. اور جو کہ بہت اچھا لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا ہے. انفیکٹ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جنہوں نے مجھے پرسنلی کال کیا اور کہا کہ میرا ایک فرینڈ ہے جنہوں نے کبھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو سن کر آنسو نہیں بہائے. جی. لیکن جب انہوں نے یہ نوحہ سنا, وہ بھی انہوں نے ڈیلیبریٹلی نہیں سنا, کوئی شخص سن رہا تھا اور انہوں نے آواز سنی, تو انہوں نے فرمایا جو اس نوحے کو سن کے بھی جس کی آنکھوں سے یہ نوحہ سن کے بھی آنسو نہ نکلے, تو یہ میں لکھ کے ان کا کہنا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں, اس کے سینے میں پھر دل نہیں پتھر ہے. تو بے شک اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. جی. اور میں اپنے آپ کو یہاں پہ بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اپنی اس آواز سے امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو, ان کے دلوں کو شاد کروں. جی. ناظرین, ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں, آصف علی کشمیری صاحب جو ایک بہت ہی فیمس نوا خان ہے ڈسٹرکٹ بڑگام میں نہیں پوری ورلڈ میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اسی نعت خوانی, نوا خوانی, منقبت خوانی کی دنیا میں رہنا چاہوں گا. جی بالکل. کیوں میں جو اپنی جو خدمت ہے اسی طرح انجام دیتا رہوں گا. تو آصف علی کشمیری صاحب, آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے, اتنے جو شاعر ہے ڈسٹرکٹ بڑگام کی بات کرتے ہیں ہم, تو اتنے سارے کلام لکھتے ہیں جو شعراء کرام حضرات ہے بڑگام میں. جی. آپ نے اکثر جو ہے زیادہ تر جو کلام ہے سر بڑگامی صاحب کا چنا ہوا ہے, تو اس کا کیا ریزن ہے وہ بتائیے پلیز. جی دیکھیے, بیسیکلی کیا ہے, جب میں نے چونکہ پہلے بھی فرمایا, لوگوں نے مجھے تب جانا جب میں نے ان کا کلام پڑھا. حالانکہ لوگوں نے وہ پہلے ہی سنا تھا, جی, لیکن اس کو میں نے اس انداز سے پیش کیا کہ لوگوں کے دلوں کو جا کے چھو گیا. جی. اس کے بعد
ایک اور سال میں نے جناب عنایت جعفری صاحب کا کلام پڑھا جی، جو کہ بہت ہی اچھا لکھتے ہیں. جی، ان کا کلام میں نے پڑھا. اور اس کے بعد چونکہ میرے ذہن میں یہ بات کہیں سے پہنچی کہ جو جناب نثار بڑگامی صاحب ہیں وہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کلام لکھے ہیں. جی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میرا مقصد ہی ہے ان شاعراء کے کلام کو باہر نکالنا. جو آپ یہاں پہ میں روکوں آپ کو، آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے جو نثار بڑگامی صاحب کے جو کلام ہوتے ہیں وہ معیاری ہوتے ہیں؟ جی، معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ جو موجودہ دنیا میں موجودہ حالات جو ہے، حالات جیسے اس سال اگر آپ دیکھیں گے کورونا تھا تو انہوں نے وہ میں بھی ریویل نہیں کر سکتا، انہوں نے اس پہ بھی لکھا ہے. جی. تو اس کے علاوہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ ایسا لکھتے ہیں. جی. جو بھی باقی شعراء ہے وہ بھی بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں. لیکن نثار بڑگامی صاحب کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو بہترین کوالٹی بخشی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ کمپوزیشنز پہ بھی ہولڈ رکھتے ہیں. جی. جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے. تو وہی وجہ ہے کہ میں زیادہ تر انہی کا کلام پیش کرتا ہوں. چلے صحیح بات ہے. تو ناظرین، یہاں پہ جتنے بھی شاعر بڑگام میں ہیں، شعراء کرام حضرات ہیں، نثار بڑگامی صاحب ہے، جن کا بھی جو بھی کلام لکھتے ہیں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. آگے بھی وہ لکھتے رہتے ہیں. آصف علی کشمیری، نوا خان جیسے ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا جی، آصف علی کشمیری صاحب جو آج کل کے نوجوان ہیں، جی، کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے؟ بالکل. تو ان کا جو تاکہ اور جو نوجوان ہیں اس نوا خانی نعت خانی کے ورلڈ دنیا میں آئے، تو اپنا کلام جو اس طرح آپ نے محنت کی ہے، اپنی آواز پیش کی ہے، اپنا کلام پیش کیا ہے، جی، تو اس کے بارے میں مقبول ہوا تھا نوا رس رس ودان چھ زینب. شکریہ. تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین اور میں خود سننا چاہوں گا، وہ آپ پیش کیجیے. جی جی، میری طرف سے یہی میسیج ہوگا جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، اس میں خود بھی ہوں، جی، کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی طرف سے ہر جس بھی فیلڈ میں ہو، آپ جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا بیسٹ دیں. چاہے آپ نعت خوانی فیلڈ میں ہیں، جی، چاہے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا بیسٹ دیں. جی. اور میں ایسے بہت سارے شخصیات کو جانتا ہوں، ایسے بہت سارے اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹوں کو جانتا ہوں جن کا جو واقعی یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں. آپ سب سے میری یہی درخواست ہے، یہی ریکویسٹ رہے گی اور یہی میسیج رہے گی، جی، کہ آپ کوشش کرتے رہے، آپ ہمت نہ ہاریں. کیونکہ اگر آپ ہمت ہاریں گے تو دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کو پرابلمز فیس کرنی پڑے گی کل کو، کیونکہ ہماری زندگی میں کب کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. تو جو بھی ابھی آپ فیس کر رہے ہو اس کو آپ اسائڈ کیجئے، اپنے گول پہ آپ فوکس کیجئے، اس کو پانے کے لیے آپ محنت کی جو اسٹرگل ہے وہ کنٹینیو کیجئے. اور اگر آپ کی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ میں یہ ایبلٹی ہے کہ آپ نوا خوانی میں، مدح خوانی میں یا منقبت خوانی میں اپنا لوہا منوائے، تو بالکل آپ بے شک آگے سامنے آئے. ٹاؤن چینل جیسی ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ خدمت گو ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہے. آپ اپنا جو بھی آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا، جو بھی آپ کے اندر جو بھی آپ کے مسائل ہے، خاص کر اس ریگارڈنگ نوحہ خوانی میں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں آئے، اپنے نوحے ریکارڈ کروائے، یا اس کے مزید بھی اگر آپ مذہبی اسلامی مجالس جو بھی ہے وہاں ان میں جو بھی ہے وہاں آپ ان میں ضرور آئے، شرکت کیجیے. رس رس ودان چھ زینب نوا بہت ہی زیادہ مقبول عام ہوا، کیونکہ وہ اس میں اتنا اثر بھرا ہوا ہے، اور آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. ہمارے ناظرین کو اس میں جاتے جاتے کچھ مصرے سنائیے. شکریہ. رس رس ودان چھ زینب جانن گمن سکینہ مت مرت پہ کسیمز یہ پر وطن سکینہ واویلا صد واویلا واویلا ہے واویلا
دگمات ونچ زخمن ہوش کیاز چھوئی ژے جاری کیا باب یاد پیما چھے کیاز بے قراری شام زمیں بللوی چھوکلد بدن سکینہ رس رس ودان چھ زینب چانن گمن سکینہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آصف علی کشمیری صاحب، جی آنے والے وقت کے لیے کیسی تیاری کر کے رکھی ہے آپ نے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلے ریکارڈ ہونا ہوتا ہے، بعد میں بننا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ نے کس شاعر کا کلام آپ نے چن کے رکھا ہے تاکہ وہ آپ ناظرین کو پیش کرے بعد میں؟ جی بالکل، فی الحال جو میں نے جس کلام پہ فی الحال میری نظر ہے وہ ہے جناب سید مصطفیٰ طاہر صفی صاحب کا، جو کہ میرگن بڈگام میں رہائش پذیر ہے. جی. اور حالانکہ یہ نوحہ جو ہے میں نے پہلے ہی ریکارڈ کرا ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی کچھ مصروفیات کی وجہ سے جی نہیں ہو سکا. جی. تو اس نوحے کے کچھ مصرے، کچھ شعر بیچ میں سے میں پیش کرنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. مظلوم بن چھبیس شامک بداد باوان، مظلوم بن چھبیس شامک بداد باوان، برپا چھ صبح محشر چشمو چھخون تراوان. ہائی ہائی صدائے زینب، ہائی ہائی صدائے زینب، ہائی ہائی صدائے زینب، سینہ چھو چاک دیوان. یہ چھو اربعین شہدا، یہ چھو اربعین شہدا، یہ چھو اربعین شہدا، دگہ ہند علاو ہیوان. کوتا تلا اذیت یم بنیت کور روزم، تاپس کھڑا مسلسل پندہ اذان بوزم، پندہ اذان بوزم. چھ مقام باب ساعت محشر میں یاد پاوان، چھ مقام باب ساعت محشر میں یاد پاوان. ہائی ہائی صدائے زینب، ہائی ہائی صدائے زینب، سینہ چھ چاک دیوان. یہ چھو اربعین شہدا، یہ چھو اربعین شہدا، یہ چھو اربعین شہدا، دگہ ہند علاو ہیوان. جزاک اللہ، جزاک اللہ آصف علی کشمیری صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. شکریہ. تو ہم خوشی ہوئی آپ سے بات ہو کے بہت ہی. انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی روبرو پروگرام میں انشاءاللہ. تو جن ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آصف علی کشمیری صاحب جو فیمس نواخوان ہیں ہمارے اس بڈگام کے نہیں بلکہ پوری ورلڈ کے. تو نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.